میرا نام آرتی ہے، میں دلی سے بول رہی ہوں۔ میں اپنا ستسنگ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں پہلے گرو جی کا منتر جپ کروں گی۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سائے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، میری ساری سنگت کو جے گرو جی۔ کافی ٹائم سے میں بیمار چل رہی ہوں، 4-5 مہینے سے میں بیمار چل رہی ہوں، تو میں نے گرو جی سے ارداس کری، گرو جی مجھے ٹھیک کر دیے۔ تو گرو جی نے میں بہت چمتکار کرا۔ پہلے سے میں بہت کافی ٹھیک ہوں، نہیں تو میں بالکل اپنا آپ کو اندھکار میں دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کچھ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا میری بیماری۔ مجھے تھائرائیڈ، بی پی ہو گیا تھا اور کولیسٹرول بھی ہو گیا تھا، جس کی دوائیاں میری 4 مہینے سے چل رہی ہیں، اور حالت اتنی خراب تھی کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، اور دن نکلے میرے کو نیند آتی تھی۔ پھر میں 12 صبح سے لے کے دوپہر تک سوتی رہتی تھی، جس سے میرے پریوار والے بھی مجھ سے تھوڑے ناخوش تھے، میرے پتی بھی مجھ سے ناخوش تھے۔ کیا کروں، بیماری نے مجھے ایسا بنا دیا کہ پوری رات بھر میں جگتی تھی اور دن بھر میرے کو نیند آتی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی یہ بولتے ہیں کہ تم مجھے ٹائم نہیں دے رہی ہو اور تم سوتی رہتی ہو۔ تو وہی ہے، ناشتہ بھی وہ خود ہی بنا لیا کرتے تھے، میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا، میری طبیعت اتنی خراب رہتی تھی، اور رات دوپہر میں نیند اتنی تیز آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں نے نیند کی گولیاں لے رکھی ہیں۔ لیکن میں نے کو پورا وشواس اپنے گرو جی پر تھا کہ گرو جی مجھے ٹھیک کریں گے۔ پہلے میری تھائرائیڈ کی دوائی 50 mg کی چل رہی تھی، تو میں نے گرو جی سے ارداس کری۔ جب میں نے پچھلی بار ایک ستسنگ شیئر کیا تھا کہ میں نے بولا تھا اس ستسنگ میں کہ گرو جی میری تھائرائیڈ کی رپورٹ نارمل کیجیے، اور گرو جی نے اتنا چمتکار دکھایا کہ میری اب رپورٹ نارمل آئی ہے تھائرائیڈ کی۔ بس مجھے گرو جی پہ ہی وشواس تھا، گرو جی نے یہ کر دکھایا۔ میں گرو جی کا روز پوجا کرتی ہوں، سیوا کرتی ہوں، جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں کھانا بھوجن ان کو گرہن کراتی ہوں، بھوجن کا بھوگ لگاتی ہوں، چائے کا پرساد کا بھوگ لگاتی ہوں۔ اور میں حیران ہو گئی اپنی رپورٹ دیکھ کے کہ میری تھائرائیڈ نارمل آ گیا تھا۔ تھائرائیڈ نے مجھے اتنا پریشان کر کے رکھ دیا، بس پوچھو مت۔ اور بھی میرے کو چکر آتے تھے، اور نیند تو مجھے رات بھر آتی ہی نہیں تھی، دن نکلے میرے کو نیند آتی تھی، اور دوپہر تک میں سوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ میرا اٹھنے تک کا بھی من نہیں کرتا تھا، شریر ایسا بے جان ہو جاتا تھا، شریر میں جان نہیں رہتی تھی۔ لیکن اب نومبر کے مہینہ اسٹارٹ ہوتے ہی میری صحت میں بہت سدھار ہوا ہے، گرو جی کی کرپا سے میرا تھائرائیڈ نارمل آ گیا، میں بہت خوش ہوں۔ اب میرے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ تو سوتی رہی ہے، میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا کہتے ہیں نیند نہیں آتی اب رات کو میں پراپر سو رہی ہوں۔ ہاں، اب ایسا ہو رہا ہے گرو جی کی کرپا سے کہ رات کو اچھے سے میں سو پا رہی ہوں، اور صبح میں اٹھ جاتی ہوں آرام سے، اور شریر بھی ٹھیک رہتا ہے اور صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کام اور کر لوں میں، اور یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ پہلے تو کام کرنے کا من ہی نہیں ہوتا تھا، بے جان شریر رہتا تھا، آلس بھرا رہتا تھا باڈی میں، لیکن گرو جی کی کرپا سے بہت اچھا ہو رہا ہے، اب میں بہت ایکٹیو ہو گئی ہوں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا تھائرائیڈ نارمل آیا ہے، نہیں تو تھائرائیڈ نے مجھے اتنا پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اور میرا ویٹ بھی کم ہوا ہے، پہلے میرا ویٹ 88 تھا، اور اب میرا ویٹ 78 ہے، تو میرے کو بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور بس گرو جی سب پر ایسی کرپا رکھیں۔ بس گرو جی سے ایک ونتی اور ہے کہ ہمارا گھر بنا دے گرو جی، ہم کرائے پہ رہتے ہیں، ہم قرضے میں ڈوب رہے ہیں، ہمیں قرضے سے مکتی دلوائے گرو جی۔ گرو جی اتنی پکار سے بٹیا کی سن لو، بس آپ ہو جو کچھ ہو، آپ پہ ہی مجھے وشواس ہے، نہیں تو سبھی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہمارا فائدہ ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک گرو جی ہے جو ہمیں سدمارگ پر لے جائیں گے، کبھی ہمارے ساتھ چھل نہیں کریں گے، اور اپنی بٹیا کا ہاتھ ایک پتا کے روپ میں چھوڑیں گے نہیں، پکڑے رکھیں گے۔ اگر میں غلطی کروں گرو جی، میں نادان ہوں، نہ سمجھ ہوں، اگر آپ کی بٹیا کوئی غلطی کر بھی رہی ہے تو آپ مجھے روک لینا، مجھے وہ غلطی مت کرنے دینا۔ جیسے ماں باپ سکھاتے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح کا پاٹ سکھاتے ہیں، ابھی مجھے وہی سکھانا۔ اور میری ڈوبتی تییا کو گرو جی آپ ہی پار لگانا، آپ نے اتنا اچھا میرا شریر کر دیا، میری ہیلتھ اتنی بیٹر کر دی پہلے سے، اور مجھے کیا چاہیے۔
बस गुरुजी, अब तो मेरा यही है मार्ग। बस मैं आपकी भक्ति करती रहूं, आपकी सेवा में विलुप्त हो जाऊं। बस आप अपनी इस बिटिया को अपने चरण में स्थान देना, चरण कमलों में अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना, और हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी सारी संगत को जय जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु पाके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग है कि अभी 2-3 दिन पहले मैं पराठे बना रही थी, तो वैसे तो मुझे रोटी और पराठे में ओम दर्शन हुए हैं, लेकिन बहुत टाइम से मुझे नहीं दर्शन मिले, मुझे गुरु पाक की ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी। तो मैंने ऐसे मन में सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया, मुझे गुरु पाक की ऐसे ब्लेसिंग नहीं मिली। तो एक तो पराठे बनाने के बाद मैंने देखा तो मेरे पराठे में ओम के दर्शन हुए। मैं इतनी खुश हुई, मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरु पा। बहुत टाइम से मुझे इस ब्लेसिंग के बारे में सोच रही थी कि मुझे ये ब्लेसिंग मिले और आपने मुझे दे दी। तो गुरु पा का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे इस टाइम बटरफ्लाई के बहुत दर्शन होते हैं, और मन भी बहुत खुश होता है कि गुरु पा हमारे अंग संग हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। गुरु पा, और मुझे 777, 777, मुझे एंजल नंबर की तो बहुत मुझे ब्लेसिंग मिलती है। मैं जब भी कहीं निकलती हूँ तो मुझे ऐसा तो होता ही नहीं है कि मुझे एंजल नंबर ना दिखे, और मैं इतनी खुश होती हूँ गुरुपा को अपने आसपास पाके। गुरुपा तो वैसे हमारे साथ ही हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखिए, और मेरी पूरी संगत परिवार पे बनाए रखिए। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरुपा।